یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ اس کا اعتراض بھی بالکل باطل اور مردود ہے۔ وہ اس لیے کہ کون سنی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیویوں کو جو حجرے اور بیوت دیے گئے وہ وراثت کے طور پر دیے گئے، کوئی بھی سنی نہیں کہتا۔ ہمارا تو یہ اتفاقی نظریہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، احادیث متواترہ اس پر موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی۔ جی، انہوں نے کہا کہ احادیث متواترہ موجود ہیں کہ انبیاء کی میراث کوئی مالی وراثت ان کی نہیں ہوتی، وہ میراث ان کی تقسیم نہیں ہوتی چونکہ وہ کوئی مال چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اب انہوں نے کہا خبریں متواتر موجود ہیں، شیعوں کے ہاں بھی سنیوں کے ہاں بھی، شیعوں والی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ آگے بیان کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ جو یہ سنیوں کے ہاں انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی جو جناب ابوبکر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جواب میں استدلال کیا تھا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آیا یہ خبر متواتر ہے جو یہ موصوف بیان کر رہے ہیں یا یہ خبر واحد ہے؟ چلتے ہیں جناب پنجتن پاک کے نام سے آپ کو 5 حوالے دکھاتے ہیں اس کے اوپر، ملاحظہ فرمائیں۔ المحصول فی علم اصول الفقہ، جناب کس کی ہے جی؟ فخر الدین رازی صاحب کی۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کی 30ویں جلد میں تو یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جمہور اصحاب وہ کیا کہتے ہیں، اجماع ہے صحابہ کا کہ عموم قرآن کی تخصیص ہو جاتی ہے کس سے؟ خبر واحد سے۔ اجماعت الصحابہ علی تخصیص عموم القرآن بخبر الواحد، کہ خبر واحد سے قرآن کی آیت جو ایک عام آیت ہو، عام آیت سے کیا مراد ہے کہ عمومی حکم رکھتی ہو، ایک حدیث جو خبر واحد ہو وہ آ کر اس کی تخصیص لگا دیتی ہے۔ اور نیچے جب آتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، جیسا کہ روایت کی ہے جناب صدیق نے نحن معاشر الانبیاء لا نورث، اور آ کر مثال بھی اس کی بیان کرتے ہیں کہ خبر واحد سے تخصیص ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ آیت ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے جو یوصیکم اللہ فی اولادکم کی تخصیص لگا دی ہے، جسے یہ کہتے ہیں کہ متواتر ہے، ہاں جسے یہ کہتے ہیں متواتر ہے، یہ قرآن کی آیت کی تخصیص لگ گئی جی خبر واحد سے، جس سے اب یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے متواتر ہے، پتہ نہیں گھر بیٹھ کے متواتر بناتے ہیں۔ اچھا جی، یہ المسودہ یہ ابن تیمیہ کے پاپا اور ابن تیمیہ کے بیٹا 3 افراد کی اس کے نظریات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 319 پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے جب ثابت کر دیا کہ واثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد، کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ خبر واحد پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی خبر واحد ایسا نہیں ہے کہ وہ ظنی ہے اور وہ ناقابل عمل ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یعنی اہل حدیث کے ہاں تو خبر واحد جو ہے وہ عقیدے میں بھی حجت ہے، جیسا کہ ڈاکٹر زبیر صاحب اللہ یاری کے ساتھ گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ اہل تشیع کے ہاں ہمارے ہاں تو خبر واحد جو ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں ہے، اہل تشیع کے ہاں پتہ نہیں، یعنی وہ اپنے ہاں کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث میں حجت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے عمل کیا ہے من البہی فی قضایا مختلف امور میں صحابہ نے اس طریقے سے عمل بھی کیا ہے، اور کہتے ہیں وثانی کہ یہ جو خبر ہے جس کو امت نے قبول کیا ہے، جب ان کے یعنی امت کا عمل جو ہے وہ اس نے وہ اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ خبر واحد مقبول ہے، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کو رد کیا ہو، اس بات کو کہ خبر واحد قابل عمل نہیں ہوتی، اس کو ایک بھی ایسا نہیں جس نے رد کیا ہو۔ ولہذا نقول، وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے، عمل ہوا ہے اس پہ، یعنی صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے، ودل علی انہ صحیح عندهم، اور یہ جو خبر واحد کی نیچے مثال لے کر آ رہے ہیں کہ یہ خبر ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ نے عمل کیا ہے، بس یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ عمل یہ کام جو ہے وہ صحیح ہے خبر واحد پہ۔ یہ امام غزالی کی المنقول من تعلیقات الاصول، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو مسئلہ وہ کہتے ہیں نظریہ مختار، یعنی جس کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ ہم نے جانا کہ تخصیص جو ہے وہ تخصیص قرآن کی آیت کی ہوتی ہے، عمومی قرآن کی تخصیص ہوتی ہے، جیسا کہ جب جناب ابوبکر صدیق نے ان کے لیے حدیث کو نقل کیا تو اس سے قرآن کی عموم کی تخصیص لگ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے جو تفسیر میں اقوال ہیں، یعنی جو اقوال ہوتے ہیں جو خبر واحد ہوتی ہے وہ تفسیر میں جب نقل ہو تو اس کو قبول کرتے ہیں، تو وہ اعظم من التخصیص، تو یہاں پر تو اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑی تخصیص موجود ہے۔ جب آپ تفسیر میں اقوال جو احاد ہوتے ہیں، اقوال احاد ہوتے ہیں ان کو قبول کرتے ہیں تو یہاں پر تو اس سے بڑھ کر معاملہ ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ آگے مثال کہتے ہیں وہی مثال کہ قال نحن معاشر الانبیاء لا نورث، یہاں پر خبر واحد کے اوپر جب وہ مثال لے کر آتے ہیں تو اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں اگلا حوالہ، یہ ملاحظہ فرمائیں جناب قواعد الادلہ فی الاصول جناب سمعانی صاحب کی، ان کا تقریباً متوفہ 499 ہے۔ اچھا جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیے گا، اب عمل کلام کیا ہے خبر واحد پر عمل جو ہے وہ کہتے ہیں مذہب اکثر اہل العلم و جملۃ الفقہاء، کہ جو اکثر اہل علم افراد اور ان میں سے یعنی فقہاء جملہ فقہاء کا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ خبر واحد جو ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا آگے جب بڑھتے ہیں پھر اس کے اوپر کہتے ہیں دلالت کیا ہے، وہ یدل، وہ یہ پوری بحث کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یدل علی ما ذکرناہ اجماع الصحابہ، اس اجماع الصحابہ اس پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے جو ہم نے چیز ذکر کی ہے۔ اور وہ خبر واحد کون سی ہے جی بتائیں، وہ کہتے ہیں قول ابو بکر صدیق ہے جس کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے، وہ قول ابو بکر صدیق کیا ہے، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، تو یہاں پر بھی خبر واحد کیا ہے جو ہے وہ یہی ابو بکر صاحب کا قول خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی عموم کی تخصیص کر رہا ہے۔ اس کے بعد التبصرہ فی اصول الفقہ فیروز آبادی صاحب کی، اس میں بھی کہ ابو بکر صدیق نے واحتج، ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر بطور دلیل جس چیز کو پیش کیا وہ کیا تھا، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ وہذا تخصیص لعموم من القرآن بخبر الواحد، تو بس فدل علی جواز ذلک، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود آپ کے علماء نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن کے عموم کی تخصیص خبر واحد سے ہو سکتی ہے، اور وہ خبر واحد جو مورد پیش کرتے ہیں جو اصل دلیل انہوں نے بیان کی ہے کہ خبر واحد کی تخصیص جو خبر واحد جو ہے وہ تخصیص لگا سکتا ہے قرآن کی عمومات کو، اس کے لیے جو شاہد پیش کرتے ہیں دلیل پیش کرتے ہیں وہ جناب ابو بکر صاحب کی یہ روایت ہے کہ جو خبر واحد ہے جو یہ موصوف فرما رہے تھے کہ متواتر ہے،